الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ چھوٹا بچہ اور بچی کے اوپر نماز اور روزہ فرض نہیں، جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں یا بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ مکلف نہیں۔ اگر وہ نماز روزہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن کے اندر، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یعقل، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک تو سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، جاگ نہ جائے، دوسرے کہ بچہ سے یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اور تیسرا ہے کہ پاگل اور مجنون سے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے۔ ان تینوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو نماز اس کے اوپر فرض نہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، یا بچی ہے اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کا ہو جائے، اور 10 سال کا ہونے پر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے تعلیم سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے اسے مارو۔ بلوغت کی جو علامت اور پہچان ہے وہ ہے کہ یا تو احتلام ہونے لگے، جو جوانی کی جو علامت ہے، جو شہوت سے جو منی خارج ہوتی ہے وہ چیز لاحق ہو جائے، یا زیر ناف کے جو بال وغیرہ ہیں وہ ظاہر ہو جائے، نکل جائے، یا عمر کے اعتبار سے 15 سال کا ہو جائے یا اس کے قریب ہو جائے۔ عورت ہے یعنی بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کے لیے ایک چیز ہے کہ اسے جب حیض آنا لگ جائے، یعنی حیض آنے جب لگے تو وہ جوانی کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب علامات ہے جوانی کی، یا تو احتلام ہونے لگے، یا زیر ناف کے بال وغیرہ آ جائے، یا 15 سال کا ہو جائے، یا حیض آنا لگ جائے۔ حیض آئے یا کوئی بھی چیز ان میں سے ظاہر ہو جائے تو وہ جوانی کو پہنچ گیا ہے، اب اس کے اوپر نماز اور روزہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ روزہ کی بھی تربیت بچپن سے ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جوانی کو پہنچے گا تب ہم اس کی تربیت کریں گے اور تب ہم اسے حکم کریں گے روزہ رکھنے کے لیے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ ہو یا بچی جب 10 سال یا 12 سال یا 11 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے روزہ بھی رکھوائے، اسے ادب سکھلائے، اسے روزہ رکھنے کی طرف راغب کرے اور تربیت کرے، مشق کروائے، تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت آئے اور یہ اس کے اندر سلیقہ آئے کہ یہ اسلام کا حکم ہے جو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بچوں کو بالکل چھوڑ دے اور یہ کہے کہ نہیں بچوں کے لیے یہ مشکل ہے، تو اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے یا بچی ہے روزہ رکھتی ہے، اس کے جسم کے لیے یا اس کے لیے اگر خطرہ ہے تو پھر وہاں کہا جا سکتا ہے کہ روزہ چھوڑ دو۔ ورنہ صحابہ سے آپ دیکھیں گے تو صحابہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ اس لیے بعض صحابہ سے آتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو روزہ رکھنے کے لیے کہتے اور جب وہ رونے لگتے تو ان کے سامنے کھلونے لا کر کے رکھ دیتے تاکہ وہ کھیلنے میں مشغول ہو جائے اور کھانے پینے کی طرف
وہ نہ بڑھے، کھانے پینے کے لیے نہ روئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو، اس کی تربیت بلوغت سے پہلے ہی ہونی چاہیے، بلوغت سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت وہ شروع سے ہی کرے، اور اس سلسلے میں ماں باپ وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، بچوں کو اسلام کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں، اور بعد میں جا کر کے بچے اسلام کا راستہ چھوڑ کر کے اگر کوئی اور راستہ چلتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ بچپن سے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جوان ہونے کے بعد اسلام سے دور بھاگتے ہیں اور نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ بچپن سے ہی جب 7 سال کی عمر کو ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرے، اسی طرح سے جب 10 سال کا ہو جائے یا اس کے آس پاس میں ہو جائے تو اسے روزہ بھی رکھوائے، تاکہ اس کے اندر روزہ کی بھی عادت پڑے، اور اسے بتائے کہ یہ روزہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بغیر کسی عذر کے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، بہت سارے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ بچے اگر روزہ رکھنے شروع کرتے ہیں تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ چلو روزہ چھوڑ دو، اور بچے روزہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو ماں باپ نہیں رکھنے دیتے، کہتے کہ نہیں تم کمزور ہو جاؤ گے، لاچار ہو جاؤ گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، ہے نا۔ تو یہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم شفقت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ شفقت نہیں ہے۔ شفقت یہ ہے کہ آپ انہیں اسلام کی طرف ابھاریں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اسے راغب کریں، یہ شفقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرے اور اسلام کی طرف اسے مائل کرے اور اسلامی تعلیمات سے اسے آگاہ کرے۔ روزہ کی جو فضیلت ہے، روزہ کے سلسلے میں جو کچھ آیا ہے، اس کے احکام و مسائل کو بچوں کو سنائیں، اسے بتلائیں۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے پہ کیا گناہ ملتا ہے اور اسے کیا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا، اس سب کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سکھلائیں اور بچپن سے ہی ان کی تربیت کریں۔ لیکن نماز اور روزہ یہ بلوغت سے پہلے ان کے اوپر فرض اور ضروری نہیں ہے، ضروری اور فرض بالغ ہونے کے بعد ہے۔ اگر بلوغت کو پہنچ جائے پھر بھی اگر نماز روزہ نہ کرے تو وہاں گناہگار ہو۔